السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب. تو میں آپ سب کے لیے لے آئی ہوں عشق میں بسمل شارٹ ایپیسوڈ 107. آج 2 مہینے بعد وہ پاکستان ایئرپورٹ پر اترا تھا. پاکستان میں ٹھنڈ ختم ہو گئی تھی. دن گرم، راتیں کچھ ٹھنڈی. جب وہ یہاں سے گیا تھا برف باری عروج پر تھی، لیکن اب موسم بالکل بدل گیا تھا. اس بات پاکستان میں ٹھنڈ بہت کم پڑی تھی. جلد ہی گرمی کا راج ہو گیا تھا. شاید دلوں کی گرمی اتنی تھی جو ٹھنڈ کو نگل گئی تھی، اور اس بدلتے موسم کی طرح اس کے اندر بھی کچھ بدل چکا تھا، مگر کیا وہ خود نہیں جانتا تھا. ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی اس کا ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑا تھا. مہران خان کو دیکھتے ہی ڈرائیور اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے سامان لیا اور اس کے پیچھے چلنے لگا. مہران خان گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا. ڈرائیور نے سامان ڈکی میں رکھا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتا ایئرپورٹ سے نکل آیا. خان حویلی چلنا ہے یا ڈیرے پر؟ کیونکہ مہران آ کر جب باہر سے آتا پہلے وہ ڈیرے پر چکر لگاتا تھا. مہران نے گہرا سانس لیا اور بولا حویلی چلو. اس دشمن جان کو دیکھنے کو دل بری طرح مچل رہا تھا. یہ دشمن جان صرف لفظ نہیں تھا، یہ ضد بھی تھی، کشش بھی اور بے چینی بھی. آج بھی وہ رات مہران خان کو پہلے دن کی طرح یاد تھی، جب بھی ان نیلی آنکھوں کا خوف میں ڈوبا حسن اس کے ہوش اڑا رہا تھا. وہ آنکھیں جن میں ڈر تھا، مگر اسی ڈر میں عجیب سا سحر بھی تھا. اس رات وہ اپنا حق لینے کے لیے کیسے یہ حرین کی طرف بڑھا تھا. آج بھی اس کی التجائیں ویسے ہی یاد تھیں. اسے لگ رہا تھا وہ اب بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہو، نہیں خان پلیز معاف کر دیں، دوبارہ نہیں ایسا ہوگا پلیز. اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ منظر یاد آتے ہی اس کے سینے میں جیسے کوئی مٹھی بھینچ لیتا. اس کی بے بسی آج بھی مہران کے دل پر ویسے ہی چرخے لگا رہی تھی، اور اپنی من مانی بھی یاد تھی. مہران پھر سے 2 مہینے پہلے کے حالات میں کھو گیا. وہ لمحے صرف یاد نہیں تھے، وہ زنجیر تھی جو اسے واپس کھینچ رہے تھے. جب اس نے حرین کو بے بس کر کے کہا تھا، دوبارہ آپ کر بھی نہیں پائیں گی میری جان، آج سب دوریاں مٹا کر اپنی مہر لگاؤں گا، تمہاری روح تک دوبارہ یہاں سے جانے کا، طلاق کا خیال تک نہیں آئے گا. اس کے لہجے میں ضد تھی، اختیار تھا، اور ایک عجیب سی شدت جو ماحول کو مزید سخت کر رہی تھی. اسے اپنی شدت پہلے دن کی طرح یاد تھی. اس شدت میں غرور بھی تھا اور دیوانگی بھی. اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ بیڈ پر لے آیا تھا. اسے نرمی سے لٹاتے وہ اس کے ہونٹوں کو قید کرتا اور اس کی ہتھیلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دباتا. اسے بے بس کر گیا. وہ قربت اب بھی دل بری طرح دھڑکا رہی تھی. وہ یاد اب بھی اس کے اندر آگ کی طرح دہک رہی تھی. حرین کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی.
کمرہ خاموشی، سانسیں، سب ایک عجیب کیفیت میں ڈوب گئے تھے۔ حرین کی حالت بھی اسے ویسی ہی یاد تھی۔ کیسے؟ بہت دیر وہ حرین کی سانسوں سے کھلواڑ کرتا رہا تھا، اس کی سانسیں لیتا رہا تھا۔ اس وقت کیسے؟ حرین کے ہونٹوں کی نرمی اس کا غصہ کم کر رہی تھی۔ وہی وہ اپنے آپ پر سے کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اس لمحے میں اس کا اختیار بھی تھا اور اس کا ٹوٹنا بھی۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز رہ گئی تھی اور ایک گھٹن جو دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ حرین کی سانسیں جیسے سلی ہوئیں، اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس کی گردن کی داغدار کرنے لگا۔ اس کا لمس جیسے آگ تھا۔ حرین جلنے لگی تھی، لیکن اس آگ سے چھٹکارا نہیں تھا۔ وہ کیفیت اذیت اور بے بسی کا امتزاج بن چکی تھی۔ گردن سے سفر نیچے کی طرف جانے لگا تھا۔ مہران کے ہاتھ بے باکی سے کیسے اس کے نشیب و فراز ناپ رہے تھے اور حرین اس وقت بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ مہران خان کے حصار میں بالکل قید ہو گئی تھی۔ بے بسی سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور وہی لمحہ تھا جب شاید پہلی بار مہران کے اندر کچھ لرزا تھا۔ مہران خان جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حرین کی آنکھوں میں بے بسی۔ وہ دیکھ نہیں پایا اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ باہر تو آ گیا تھا مگر خود سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ پھر وہ اسی رات انگلینڈ کے لیے نکل گیا تھا، لیکن ان 2 مہینوں نے جیسے اسے جکڑے رکھا تھا۔ حرین کا چہرہ ایک پل آنکھوں سے دور نہیں ہوا تھا۔ مہران خان کو ان 2 مہینوں میں پتہ چلا تھا کہ وہ تو مرتا تھا اپنی عورت پر، لیکن اس کے ساتھ سختی کر کے خود ہی اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر چکا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے سب سے بڑا عذاب تھا، لیکن اس وقت وہ یہ تھوڑی جانتا تھا کہ اسے ایسے اپنی زبردستی کی بنائی بیوی سے عشق ہو جائے گا، اور یہ شاید نکاح کی ہی طاقت تھی جو مہران خان اس معمولی لڑکی سے بے انتہا عشق کرنے لگا تھا۔ کیا وہ مجھے اپنائے گی؟ یہ ایک سوال اس کا سکون ہمیشہ اجاڑ دیتا تھا، اور اب بھی وہ خوبصورت خیالوں سے حقیقت میں آتے ہی بے چین ہو گیا تھا۔ پھر وہی پرانا خیال بھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ اس پر حق رکھتا ہے، کہیں نہیں جانے دے گا اسے۔ مگر آج اس کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، حق اور محبت کے درمیان۔ اور گاڑی مہران حویلی کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ مرجان بخاری اپنے کمرے میں بیٹھا اب پھر سے لیپ ٹاپ کھلے بیٹھا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی
بیوی اسے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے سو رہی تھی۔ شاید لیپ ٹاپ سے اس کے چھوٹے چھوٹے کھڑالوں کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر اس سے اس کے چہرے پر اسکرین کی ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ روشنی اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور دیوانگی ایک ساتھ جگا رہی تھی۔ مرجان بخاری کے لیے یہی بہت تھی کہ اس کے خراٹے بھی مرجان کو کسی میٹھی دھن کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ مسکرایا ہلکا سا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ جو شخص لوگوں کی سانسیں روک سکتا ہے وہ ایک عورت کے خراشوں پر اس طرح مسکرا سکتا ہے۔ زرمینہ خان کا عشق مرجان بخاری کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ عشق خاموش تھا مگر ضدی تھا، شدید تھا، اپنا حق مانگتا ہوا عشق۔ جانے وہ کتنی پلاننگز کر رہا تھا زرمینہ کو اپنے پاس لانے کی۔ اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک منصوبہ گردش کر رہا تھا۔ وقت، حالات، رکاوٹیں، سب کو وہ حساب میں لا رہا تھا، لیکن حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ سب سے پہلے تو اس کی بیوی کو ہی دوسروں کے غم کھائے جا رہے تھے۔ شوہر بیچارے کی ذرا پرواہ نہیں تھی، جو راتوں کو سو نہیں پاتا تھا، اپنی بیوی کے لیے تڑپتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمس کو ناگواری آئی اور طاقت کا عادی تھا، نظر انداز ہونے کا نہیں۔ اگر ذرا بھی پرواہ ہوتی تو اب تک وہ باپ بن گیا ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک اور طرح کی چمک ابھری۔ تملق، خواہش، عروج، انظور، سب ایک ساتھ۔ پھر وہ دل میں اس کے مخاطب ہوا۔ ایک بار پھر ہاتھ لگا جاؤ مسز شاہ، پہلے مہینے پہ ماں بنا دوں گا آپ کو۔ رشک آئے گا اپنے شوہر کی طاقت پر۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ اعلان تھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ جب اس کے آدمی نے آ کر کہا، باس وہ کچھ بتانا چاہتا ہے، بس آپ کو کہتا ہے مجھے بس مرجان بخاری سے بات کرنی ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ مرجان بخاری کے چہرے کا سکون ایک لمحے میں بدل گیا۔ آنکھوں کی نرمی واپس سردی میں ڈھل گئی۔ مرجان بخاری نے گہرا سانس لیا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوتا کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ عاشق نہیں تھا، اب وہ مرجان بخاری تھا۔ اور جب مرجان بخاری اکیلے میں کسی سے ملتا تھا تو یا تو سچ نکلتا تھا یا کسی کی سانسیں۔ مرجان بخاری جیسے کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر مصطفیٰ ملک کھڑا ہو گیا۔ مرجان بخاری نے سب کو اشارے سے باہر بھیج دیا تھا۔ بولو کیا بتانا چاہتے ہو؟ وہ آدمی خاموشی سے کھڑا رہا۔ مرجان جھنجھلا گیا۔ ارے بھائی، کچھ تو بولو، کیا کام ہے؟ کیوں؟ مجھے ہی ملنا تھا، پہلے تو صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔
ایپیسوڈ جاری ہے. آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.